فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جس شخص نے نیک عمل کیا یا نیک عمل کیے فلنفسه، وہ اپنے لیے کیے، اس کا فائدہ اس کو خود کو پہنچے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اچھائی کا تم کو فائدہ ملے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے متقی بندوں کے اور ان لوگوں کے جو اچھائی کرتے ہیں، جو محسن ہیں، اچھا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کر رہے، اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اجر کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں اور جنت کے داخلے کی صورت میں. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا تو وہ اسی پر ہے، وہ برائی اسی پر ہوگی، عذاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اور جہنم کے داخلے کی صورت میں. اچھائی کا بدلہ ملے گا، اللہ کی رضا، رحمت اور جنت، اور برائی کی سزا ملے گی جہنم کی صورت میں، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں. تو مانا جو بھی عمل ہے اس کی جزا اور سزا ضروری، اچھائی کی جزا ہے اچھی جزا، اور برائی کی سزا ہے اللہ کے عذاب کی صورت میں. یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ رد کر رہی ہے فرقہ جبریہ کا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور محض ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں بلکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے. اور کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا بلکہ شراب خانے کی طرف جاتا ہے، سینما گھر کی طرف جاتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، لہذا نماز پڑھنے والے کو نماز کا ثواب نہیں ہے اور گناہ کرنے والے کو گناہ کی سزا نہیں. بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ نماز پڑھنے میں نہ گناہ کرنے میں، تو پھر وہ مجبور ہے چونکہ تقدیر کے آگے. جیسے ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں، ان ہلنے میں پتوں کا اختیار نہیں ہے، ہوا ان کو ہلا رہی، تو ان بندوں کو تقدیر چلا رہی ہے. کوئی بندہ اگر مسجد کی طرف جا رہا ہے تو تقدیر لے کر جا رہی، اور جوئے خانے کی طرف جا رہا ہے تو تقدیر لے کر جا رہی. یہ جبریہ کا عقیدہ، اور یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ کو رد کرتی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. تو اس میں دو باتیں ثابت ہو رہی. ایک عمل صالح میں بندے کا مختار ہونا، وہ نیک عمل مجبوری سے نہیں کر رہا، اپنے اختیار سے آزاد ہے وہ، اور نیک عمل کر رہا ہے، اس نے انبیاء کی دعوت کو سنا اور سمجھا، اس کو قبول کر کے وہ نیک عمل کر رہا ہے. اور دوسرا بندہ جو برا عمل کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ نیک عمل کرنے والے کو اچھی جزا ملے گی اور برا عمل کرنے والے کو بری سزا ملے گی. تو جزا اور سزا کا تصور تو ہے. بقول جبریہ نیک بندے کو اجر نہیں ملے گا اور برائی کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا، عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مجبور ہیں. یہ بات باطل ہے، مجبور نہیں ہیں، ان کو آزادی دی گئی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے، یہ راستہ نیکی کا، یہ راستہ گناہ کا. اس راہ پر چلو کہ جنت ملے گی، اس راہ پر چلو کہ جہنم ملے گی، اور انسان کو آزادی دی. ہاں، انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کی مشیت سے کرتا ہے. یہ دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اللہ کی مشیت کے سوا کچھ نہیں ہو رہا. تو فرمایا